الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس حدیث مبارکہ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ عمر میں جو برکت ہے وہ کیسے آتی ہے، عمر میں جو اضافہ کرنا ہوتا ہے، اکثر لوگ دعا کرتے ہیں عمر میں اضافے کی، وہ کس طرح ہوتی ہے، پیارے آقا کا کیا فرمان ہے، اور جو تقدیر اکثر ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یار دی قسمت چینج لکھی ہے، تو اس تقدیر کو بدلنے کا طریقہ پیارے آقا نے کیا سکھایا ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں یار میرا رزق بند ہو گیا ہے، برکت نہیں رہی، تو وہ کس وجہ سے ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو اس حدیث مبارکہ میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ نیکیاں کرتے جائیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب نیکیوں کے لیے علیحدہ سے احادیث مبارکہ ہیں، بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی، جس میں کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، لیکن آپ نیکی حاصل کر لیتے ہیں، تو ہمیں نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پیارا آقا نے فرمایا کہ صرف نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا اور صرف دعا ہی تقدیر کو پلٹتی ہے، جو اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں اس سے تقدیریں پلٹتی ہیں۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ ہم دعا کس انداز میں کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے لیول کے کسی بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو آئی کیو لیول ہے یا بات کرنے کا انداز اور طرح کا ہوتا ہے، ہم سینئر سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اور طرح کا ہوتا ہے، اپنے پیرنٹ سے بات کر رہے ہیں تو اور طرح کا ہوتا ہے۔ اور یہ رب العالمین ہے، پوری دنیا کا رب ہے، جب اس سے بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے معیار کے مطابق الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ جو لب و لہجہ ہے وہ بالکل اس ذات کے کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صرف دعا ہی تقدیر کو پلٹتی ہے، اور انسان بعض اوقات ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے رزق جو ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی یا گناہ سرزد ہوا ہے، تو اللہ کے حضور اس کی پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے، اور آگے سے ایک توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آگے سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔